علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں 46 نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ مرید عباس خان۔ یہاں پر شامل کریں گے آج کی نیوز ہیڈ لائنز۔ سربراہ ہیں اور انہوں نے ہمارے اوپر شفقتیں کی، ہمارے اوپر انہوں نے مہربانی کی کہ بڑا ان کا جو ٹائم ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے وقت نکالنا۔ انہوں نے جو ہمیں وہاں پر بٹھایا اور ہماری حوصلہ افزائی کی وہ تو میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ حضرات سے عرض کروں گا۔ ابھی ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب دور ہوا کرتا تھا، انہوں نے قلم اپنی سوات کے اندر دبوئی، باہر نکالی اور اس قلم کے ساتھ ایک سیاہی کا قطرہ آیا، اس قطرے پر آ کر مکھی بیٹھی۔ اس نے سوچا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ پورا معاملہ سن لینے کے بعد کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ آپ کا کام نہیں، ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں، میں ضرور 10 منٹ کے لیے یہاں پر خطاب بھی کرنا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اتنی عظیم محفل ہوگی، اتنے عظیم لوگ آئے ہوں گے، مفتی صاحب بیٹھے ہوں گے، تو ہمارا علم تو ان کی جوتے کی جو مٹی کا ایک ذرہ ہے اس کے برابر ہے۔ ہم تو صرف دنیاوی باتیں آ کے کرتے ہیں، یہ تو وہ کام کر رہے ہیں کہ جو اسلامی پہلو جس میں شامل ہے، بچوں کی شادیاں کی، کس طریقے سے ان کا جہیز ارینج کیا ہوگا، کس طریقے سے ان لوگوں کو ڈھونڈا ہوگا۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارا بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اس میں حصہ ڈل جائے، ہم اس میں شرکت کر لیں اور آپ لوگوں کے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں۔ مفتی صاحب جس دن مجھے انوائٹ کرنے آئے اس شادی کے لیے تو مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی۔ ان کو میں نے بتایا کہ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا تو بنیادی رول ہے اس میں۔ جانشیر صاحب آئے تھے، ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے اپنے سینئر آفیسرز کو بتایا، میں نے اپنے ڈی آئی جی صاحب کو بتایا، میں نے آئی جی صاحب کو کنوے کیا کہ سر یہاں پر 16 اجتماعی شادیاں ہونے جا رہی ہیں اور ہم یہاں پر جا کے شرکت کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس کی طرف سے آپ نے ہر جوڑے کو سلامی دینی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ یہ جس طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا ہے، ہماری خواہش ہوگی کہ ہر ضلع میں اس طرح کی تقریب منعقد کی جائے۔ اور انہوں نے تمام سربراہان پولیس کو بھی کنوے کیا ہے کہ جہاں کہیں اس قسم کی تقریب ہو تو آپ جا کے خود اس میں شرکت کریں۔ میں آپ سب کو، مفتی صاحب کو، سراجیہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کو مبارکباد دیتا ہوں، ان تاجروں کو مبارکباد دیتا ہوں، ہر اس شخص کو مبارکباد دیتا ہوں جو آج اس خوشی کے لمحے میں ان جوڑوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ نکاح کیا جائے اور زندگی کو منظم طریقے سے گزارا جائے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا وہ پہلو بتا دوں جس سے میں نے یہ بات کی کہ یہ معاشرے میں جب شادیاں نہیں ہوتی تو معاشرہ کیوں انتشار کا شکار ہوتا ہے۔ میرے بہت سارے دوست یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم جب تھانے میں موجود ہوتے ہیں، میرے ایس ایچ اوز کو میں آج اسی لیے یہاں پر لے کر آیا کہ ہمارے پاس ایسی کمپلینز آتی ہیں کہ بیٹیاں یا تو گھروں سے بھاگ جاتی ہیں یا انہیں جو بدمعاش ہوتے ہیں، غلط لوگ ہوتے ہیں، وہ گھروں سے بھگاتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں پہ شادی کرتی ہیں، وہ عدالت میں جا کے اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتی ہیں جی 164 کی، اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بچی اپنی مرضی سے بھاگی تھی، اس نے وہاں جا کے شادی کر لی، اس کے والدین کے پاس اتنے وسائل نہ تھے کہ وہ اس کی شادی کرا سکتے، غربت کی وجہ سے وہ بیچاری بچی ہماری یہ قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے۔ تو آج اسی لیے میں یہاں پر آیا کہ یہ جو 16 بچیاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، وہ اپنے گھروں کو جا رہی ہیں۔ یہ ہمارے جو دلہے یہاں پر بیٹھے ہوئے، سراجیہ ویلفیئر آرگنائزیشن، یہاں کی تاجر سوسائٹی، یہاں کے ڈونرز جو بھی کوئی ہیں جن کے ہمیں نام نہیں معلوم، جو نہ صرف ان گھروں میں راشن پہنچا رہے ہیں، انہوں نے آج یہ شادیاں کروائی ہیں اور بہت سارے ایسے وہ کام کر رہے ہوں گے جیسے انہوں نے بتایا کہ کووڈ کے دنوں میں، آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ میں پاکستان جو ہمارا ملک ہے اس کو اپریشیٹ کیا گیا کہ اتنی بڑی پاپولیشن جس کی تقریباً 20 کروڑ اس وقت پاپولیشن تھی، اب وہ بڑھ کے 23 کروڑ ہو گئے، اس نے جس طریقے سے اس بیماری سے، اس وبا سے لڑا اور لوگوں کو راشن پہنچایا، ان کو دوائیاں پہنچائیں، بہت بڑے بڑے ڈیولپڈ کنٹریز وہ نہ پہنچا سکے تھے، تو وہ بھی کریڈٹ کن کو جاتا ہے؟ اس طرح کی آرگنائزیشنز کو جاتا ہے۔ سراجیہ ویلفیئر کو جنڈا والا میں جاتا ہے، بکر میں کئی 29 ایسی آرگنائزیشن ہیں جن کے ساتھ ہم نے MOU سائن کیا اور الحمدللہ وہ تمام اسی طریقے سے کام کر رہی ہیں۔
मुफ्ती साहब जो आपको तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का बता रहे थे, हमारे पास आप लोग बहुत सारे लोग आते हैं अपने करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने, तो हमने जब देखा कि वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, ऐसे लोग जिनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उनको हमने वहाँ पे रिसर्च करना शुरू किया। और पिछले दिनों जब आईजी साहब ने हमें भक्कर पुलिस को वहाँ पर इनवाइट किया था, उन्होंने वहाँ से हमसे परफॉर्मेंस की जो KPIs थे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उनके बारे में पूछा था। तो हमने सिराजिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जितनी कंट्रीब्यूशंस थी, जितने राशन आप दे रहे थे, 76 मैरिजेस पहले हुई थी, अब ये 92 पे पहुंची है, 96 की फिगर पहुंची है, वो सारी जब सर को बताई तो सर ने हमें कहा कि आप उनको मेरी तरफ से अप्रिशिएट कीजिएगा, अपने वेलफेयर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट कीजिएगा, और तमाम उन मुखैर हजरात को जो इस कार्य खैर